بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب اور اس میں اپنا کچھ تجزیہ بھی ڈالتے ہیں۔ سہیل افریدی کا کل کے دن تین روزہ دورہ کمپلیٹ ہوا اور رات کو ایک کھچا کھچ اور بڑے لوگوں کے سمندر نما ایک جلسے سے خطاب کر کے وہ واپس چلے گئے۔ آئیے چلتے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پر اور ان کی بے چارگی پر کچھ نظر دوڑاتے ہیں۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، زرداری کی بے چارگی دیکھیے۔ عمران خان کا ایک عام سپاہی سہیل آفریدی نے کراچی جا کر اور کراچی والوں نے ان کا ایسا استقبال کر کے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آسمانی انصاف، قدرت کے نظام اور اللہ کے منصوبے پر یقین دوبارہ مضبوط کر دیا ہے۔ کیا سین تھا جب سندھ کی حکومت نے مجبوروں کی طرح آفریدی کو سندھی طریقے سے خوش آمدید کہا اور بے شمار لوگوں کی تعریفیں وصول کی جو کہ ان کے کھاتے میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو اپنے ہی صوبے اور شہر میں عوام میں مقبولیت کے لیے اپنے سیاسی دشمنوں کو ہار اور اجرک پہنانے پڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمدردی مل جائے۔ انہوں نے یہ کر کے نیک نامی کمائی جو انہیں ویسے دستیاب نہیں تھی۔ عام طور پر لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر تھوڑی عقل ہوتی تو پنجاب میں بھی ان کا سرکاری استقبال یعنی سہیل آفریدی کا سرکاری استقبال ہوتا اور مریم نواز خود کو ایک سنجیدہ اور ذمہ دار سیاستدان ثابت قرار دے سکتی تھی، مگر اتنی عقل ان چیف منسٹر یعنی مریم نواز میں کہاں ہے؟ یہی پیغام فوج کے اپر لیول کے جنرلز کو بھی ہے، جتنا اور عاصم فوج کی جنتا اور عاصم منیر کے لیے بھی ہے۔ جنتا جتنا انہوں نے عمران خان کو دبایا اور مارا ہے، وہ اتنے ہی طاقت اور عوامی مقبولیت میں اوپر جا رہے ہیں۔ یعنی عمران خان کو جتنا ہی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا ہی مارا، جتنا ہی پرچکے اڑائے ان کی پی ٹی آئی پارٹی کے، لیکن عمران خان کی مقبولیت لوگوں میں عوام میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی پیغام سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ آج اگر فوجی اپنے انا کو ذرا کم کر کے ہاتھ بڑھائیں اور خان سے ثابت بات کریں، کیونکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، یہ سارے ہی فوجی جانتے ہیں، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساری ہی جانتی ہے کہ عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے، تو لوگ ان کی گناہ بھی معاف کر دیں گے اور لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھنڈا سانس لینے دیں گے، یعنی سکھ کا سانس لینے دیں گے۔ ورنہ تو یہی روایت چلی تو پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے ان کو بھی سانس ٹھنڈا نہیں لینے گے، یعنی سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے، تو لوگ ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پاکستان سب کا ہے اور آپس میں لڑ کر پاکستان کو آگے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ قبضہ مافیا کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ سیاسی لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، اس چیز کا یہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک روایت ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن سعید غنی یعنی بلاول زرداری نے یہ کام کیا کہ سعید غنی کو بھیجا اور سہیل آفریدی کو ویلکم کیا۔ اس سے آگے آئیے چلتے ہیں ان کا کیا راز تھا۔ لیکن اچھا، یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے جب تک ہماری مرضی نہ ہو، تو اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگ گئی۔ آئیے چلتے ہیں پھر کیا ہوا۔ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سیاسی لوگ آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے۔ سندھ کی حکومت نے ذرا سی نرمی دکھائی اور سہیل آفریدی کو خوش آمدید کہا تو اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگ گئی۔ اچانک ہی ہر چیز بدل گئی۔ مراد علی شاہ سے ملاقات ختم ہو گئی، یعنی جو پیر کو رکھی گئی تھی۔ جلسے کی اجازت دی گئی اور پھر واپس لے لی گئی۔ حیدرآباد سے واپسی پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ وہی فوجی فسطائیت ہر جگہ نظر آنے لگی، یعنی وہی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ جو پنجاب میں نظر آ رہا تھا وہ سندھ میں بھی جھلکیاں نظر آئی جب سہیل آفریدی حیدرآباد سے دورہ کر کے کراچی کی جانب جا رہے تھے اور ساری رات ویران سڑکوں پر سہیل آفریدی اور اپنے ٹیم کی جان خطرے میں ڈال کر گھومتے رہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سوائے اپنے ناک اور اپنی وردی کے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس بغض اور انا بھری ہوئی ہے۔
ملک کو انہوں نے بربادی کے کنارے پر کھڑا کر کے کیا ہوا ہے، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس سب کا ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ اور اوپر کے جنرلز ہیں۔ جو بھی ہوا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور سہیل آفریدی نے 2 دن میں ہی وہ کچھ کر دیا جس کا اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ تھا، اور سندھ اور پنجاب کی سیاسی جوکروں کو اپنی حیثیت بھی معلوم ہو گئی۔ اگر سہیل آفریدی ایک چھوٹا کارکن عمران خان صاحب کا اتنا مومنٹم کھڑا کر سکتا ہے پنجاب اور سندھ میں جا کر، تو سوچیں تو عمران خان صاحب کتنی مومنٹم کھڑا کر سکتا ہے۔ اور یہی خطرہ لگا ہوا اسٹیبلشمنٹ کو، اگر ہم نے عمران خان کو چھوڑا اور اڈیالہ سے خان صاحب نے یا کنا بدو یا کنستین کر کے ہاتھ اوپر کیا، تو سارا پاکستان ہی جیم ہو جائے گا۔ اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے جن ٹانگا پارٹیوں کو، جن بونوں کو پکڑ کر بٹھایا ہوا ہے حکومت میں، اگر وہ سارے ہی مل کر ایک جلسہ کریں تو وہ سہیل آفریدی کے جلسے کے برابر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ اب بالکل بھی اس بات پر ایگری نہیں ہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ ثابت ہو گیا کہ خیبر تو ہے ہی خان کا، کراچی بھی خان کا ہے، اور اب سندھ میں بھی اس عوامی انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلوچستان تو ہے ہی علاقہ غیر، مگر خان ہی بلوچستان کو سنبھال سکتا ہے۔ کچھ ہی دن میں سارے سیاستدانوں کو احساس ہو جائے گا ان کی اصلی دشمن یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے ٹاپ جنرلز ہیں، نہ کہ عمران خان یا دوسری جمہوری لوگ۔ یعنی یہ جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو کچھ ہی دنوں میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ان کی اصل جو بھی دشمن ہے وہ ان کی سیاست کی دشمن اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے وفاداری، اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرنا ہی ان کی سیاسی موت کے مترادف ہے، اور یہ سب کو اب احساس ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے۔ نہ کہ ان کی دوسری مخالف پارٹیاں، سیاسی مخالف پارٹیاں، ان کی جو بھی سب سے بڑی دشمن ہے پیپلز پارٹی اور زرداری اور نون لیگ کی، وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے اور ان کی قربداریاں ہیں۔ سیاستدان مل جائیں تو اسٹیبلشمنٹ اپنے چھوٹے وعدوں اور بے ایمانی کی وجہ سے دنیا بھر میں کہیں کی نہیں رہے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا ہے پاکستان میں، جسے عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں، کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ کمپرومائز کرنا چاہیے کہ سارے سیاستدانوں کو ملا کر ایک الائنس بنانا چاہیے، جس سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مکمل ہی سیاست سے پاک کیا جائے اور ان کو اپنی آئینی حدود میں لے جایا جائے، تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا۔ اگر دوسرے پارٹیوں کو ساتھ ملا کر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئینی حدود میں دھکیلا جائے تو یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اس پر بہت سارے تجزیہ نگار بات کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، اس سے ہوا کیا؟ اگر فوج کی بات اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات پیپلز پارٹی نہ مانتی، اگر ان نے مان کر نہ مانتی، تو یہ ایک عام جلسہ ہوتا، سہیل آفریدی کا نارمل جلسہ ہوتا، کیونکہ پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان صاحب نے بہت بڑے بھپے لے کر رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا جلسہ ہو جانا تھا، اور اس کا امپیکٹ جو ہونا تھا وہ تو ہوتا۔ لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی اور رکاوٹیں کھڑی کی، تو لوگوں نے بھی ضد پکڑ لی اور لوگ بھی ڈٹ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے چلتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پہ حامد میر صاحب نے ایک بہت ہی زبردست آج کا کالم لکھا ہے، جس کا انہوں نے عنوان دیا ہے کہ مائنس بے نظیر۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی پیپلز پارٹی نے بوٹ پالش شروع کیے ہیں، بھٹو کو بھی مائنس کر دیا، اس کے بعد آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اتنی وہ غلامی اور بوٹ پالش میں چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی والے، تو ان کو اب یہ عنوان دینا پڑا اپنے کالم کو کہ بے نظیر بھی اس وقت مائنس ہو چکی ہے، کیونکہ ساری پیپلز پارٹی یعنی زرداری لیگ ساری اسٹیبلشمنٹ کی جوتے پالش کر رہی ہے۔ اس پر بات کیے، آئیے اس پر تھوڑی نظر رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اکثر مقبول سیاستدانوں کی ایک ہی کہانی ہے، اس کہانی میں صرف کردار بدل لیے جاتے ہیں۔ یہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو زیادہ عرصہ جیل میں گزارتے ہیں یا پھر جلاوطن میں رہتے ہیں۔ جب یہ سیاستدان کسی نہ کسی مفاہمت یا خاموش معاہدے کے ذریعے حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنی مفاہمت کے قیدی بن جاتے ہیں۔ یعنی اس سسٹم کا کمال یہ ہے کہ
جس میں مقبول سیاستدان اور وزیر اعظم بن کر بھی کسی کا قیدی نظر آتا ہے۔ آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ فرحت اللہ بابر کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں نئی کتاب یعنی شی واکڈ انٹو فائر پڑھتے ہوئے بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک سابق وزیر اعظم کی کہانی نہیں بلکہ کئی سابق وزرائے اعظم کی کہانی ہے۔ بابر صاحب نے کچھ عرصہ قبل صدر آصف علی زرداری کے پہلے دور کے متعلق کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے صدر مملکت کے ترجمان کی حیثیت سے اپنے مشاہدات بیان کیے تھے۔ ان کی دوسری کتاب ان ایام کے بارے میں ہے جو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر نویس اور پھر ان کی ترجمانی کی حیثیت سے گزر۔ یہ عرصہ 1988 اور 2007 پر محیط ہے اور اس دوران شہید بی بی زیادہ عرصہ اپوزیشن میں رہی۔ یہ دراصل مائنس بے نظیر فارمولے کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ یعنی اس کتاب میں فرحت اللہ بابر نے کچھ ایسی تاریخی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو کہ شہید بے نظیر بھٹو کی کہانی کو مکمل کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی شہادت سے صرف ایک رات قبل اپنی آخری کتاب اور ریکنسیلیشن مکمل کی اور 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کی لیاقت باغ کے باہر شہید کر دی گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1952 میں شہید کر دیا گیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یعنی یہ وہی چیزیں ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگر پالیسی چلتی یا ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی چلتی تو وہ مائنس نہ ہوتے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو واقعی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بالکل بھی کسی وزیر مشیر یا کسی بھی رہنما یا ٹاپ کے رہنما میں بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہی ان کے رویوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سارے ہی اسٹیبلشمنٹ کے نظریے پہ چل رہے ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ رویہ رکھا اور اس کے بعد سہیل آفریدی نے اپنی ضد پکڑ لی اور سہیل آفریدی نے یہ وہ کر دکھایا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اب خبر کے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یعنی برطانوی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے سائبر اٹیک کرنے کا منصوبہ اور تیاری کر لی ہے کہ ایران پر اب ہم سائبر اٹیک کریں گے۔ امریکہ ایران میں سائبر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں سائبر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران میں سینکڑوں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ممکنہ سائبر حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی قیادت کو مظاہرین کے خلاف تشدد پر سزا دینے کے لیے سائبر آپریشنز کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دی ٹیلی گراف نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ موجودہ سائبر کارروائیاں تہران کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ یعنی امریکہ اب باقاعدہ ایران میں مداخلت کرے گا جو کہ سائبر حملوں کی صورت میں ہوگا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائیوں کے مطابق آپریشنز پیش کیے گئے ہیں، تاہم حکام نے خبردار کیا ہے کہ اس مرحلے پر براہ راست فوجی حملہ قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز امریکی حکام صدر ٹرمپ کو غیر مہلکہ اقدامات کے متعدد آپریشنز پر بریفنگ دی گئی، جن میں آن لائن حکومت مخالف بیانیے کو تقویت دینا اور ایرانی فوجی و شہری تنصیبات کے خلاف خفیہ سائبر ہتھیاروں کا استعمال شامل ہے۔ یعنی مختلف آپریشنز کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کو یہ بریفنگ دی گئی، جن میں بہت سارے آپریشنز کی منصوبہ بندی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس بریفنگ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹس بیگنس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین کی شرکت متوقع ہے۔ دوسری جانب ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے سب سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے باعث عوام کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلن مسک کی خدمات حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح معاملات میں بہت ماہر ہیں اور ان کی کمپنی بھی نہایت ہی بہترین کام کر رہی ہے۔ یہ بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے چھاپا گیا ہے کہ وہ سائبر حملے یعنی امریکہ ایران سے پہلی شروعات یعنی سائبر حملے ہوں گے جو کہ تہران سے سٹارٹ ہوں گے اور وہ ایلن مسک کی ہیلپ لیں گے، کیونکہ وہ ایلن مسک انٹرنیٹ کی یعنی ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں اور وہ ان کے ٹاپ کے وزیروں میں سے بھی ایک ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آیا ہے کہ وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ
ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے ہی تیار ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عباس اراغچی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ یعنی غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ عباس نے کہا کہ جیسے ہی مظاہرین یعنی میسو پروٹیسٹ بروک آؤٹ ہوئے تو ان کے اوپر کچھ دہشت گردوں نے ان کو چڑھانے کے لیے، ان کو شہ دینے کے لیے ان پر حملے کیے، یہ ان کا کہنا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرامن مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی۔ یعنی یہ جو مساجد کو آگ لگائی جا رہی ہے یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی شر پسند عناصر بھی موجود ہوں جو ان کو بھڑکانا چاہتے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو مسجدوں کو آگ لگا رہے ہیں، یعنی مسجد کے جو بھی متولی ہوتے ہیں، مسجد کے جو احترام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے مظاہرین، یعنی پھر یہ جو پرامن ہوتے ہیں مظاہرے یہ پرتشدد میں چینج ہو جاتے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں ایران میں جو مسلسل اس وقت یعنی 31 دسمبر یا 29 دسمبر سے یہ چل رہے ہیں مظاہرے۔ اب آج 12 جنوری ہے، یعنی 2 ہفتے تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، اور یہ پرامن مظاہروں سے پرتشدد مظاہرے اسی لیے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ مذہبی معاملات ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت کے بعد احتجاج خون ریز ہو گئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے۔ یعنی اب ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں مداخلت کی بات کی ہے تو تب سے لے کر اب تک ایران میں جو پرامن احتجاج ہو رہے تھے وہ خون ریز احتجاج میں کنورٹ ہو گئے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ یعنی ان میں یہ الزام، یعنی یہ بات دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے، حکومت انہیں سن بھی رہی تھی، لیکن ان کے مطالبات یہ بھی کنفیس کیا وزیر خارجہ عباس نے ایران کے کہ ان کے جو بھی مطالبات تھے وہ جائز تھے، اور وہ ہم مسئلہ ریزالو کرنے جا رہے تھے کہ اچانک پرامن مظاہرے تشدد میں کنورٹ ہو گئے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی خبروں کی جانب۔ عمران خان کی پرفارمنس۔ عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے، جو ڈیوائیڈ نہیں کرتا۔ تو واقعی عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ 26 سال کی ان کی سیاست، یعنی 27-28 سال کی ان کی سیاست نے لوگوں کو یونائٹ کیا ہے، نہ کہ ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پختون ایک وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آتا ہے اور سندھ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر سندھی نوجوان یعنی سندھ میں رہنے والے باشندے ان کا ویلکم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سہیل آفریدی جاتے ہیں ان کا پرتپاک اور والہانہ استقبال ہوتا ہے، اور لوگ ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی گئے سہیل آفریدی بالکل ہی مطمئن ہو کر لوٹے، کیونکہ لوگوں نے ان کا اتنا تو پرجوش استقبال کیا۔ یعنی کراچی کے جس بھی علاقے میں گئے، جس بھی گلی کوچے میں گئے، لوگ ان سے بہت ہی محبت کا، اپنائیت کا اظہار کر رہے تھے۔ یعنی سندھی اور پختون لوگوں میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ 3-4 وزراء آئے تھے، یعنی شفیع اللہ جان آئے تھے، سہیل آفریدی آئے تھے، مینا خان آئے تھے، اور شاہد خٹک آئے تھے۔ کچھ لوگ پنجاب سے بھی تشریف لائے تھے جن کا بہت ہی عادل بائزائی بھی ہمیں نظر آئے، بہت ہی پیار سے اور اپنائیت کا اظہار کیا۔ کچھ عرصہ پہلے سہیل آفریدی پنجاب بھی گئے تھے، اور پنجاب کے لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح ویلکم کیا تھا سہیل آفریدی کو۔ اسٹریٹ موومنٹ جہاں جہاں بھی گئے سہیل آفریدی ان کو بہت ہی پیار دیا گیا۔ پورے جہاں بھی سہیل آفریدی گئے، پنجاب کے جس شہر میں گئے، جس چوک پہ گئے، لوگوں نے ان کا بہت ہی اچھے سے ویلکم کیا، پرتپاک والہانہ استقبال کیا۔ اور 4-3 یہ سیمی وزیر تھے وہاں بھی، یعنی سہیل آفریدی ایک پختون ہو کر دوسرے صوبے میں جا کر سیاسی موومنٹ کرتا ہے، یعنی سیاسی ایونٹس کرتا ہے، سیاسی تحریک چلاتا ہے، اور لوگ انہیں بہت ہی پیار سے، عزت احترام سے پیش آتے ہیں۔ اور سہیل آفریدی کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ اب کوئٹہ بھی جائیں گے، یعنی بلوچستان بھی جائیں گے اور بلوچوں سے بھی ملیں گے۔ سہیل آفریدی پنجابیوں سے مل کر آئے، سہیل آفریدی ابھی سندھ سے مل کر گئے ہیں۔ جس طرح سے ان کا دونوں صوبوں میں استقبال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ KPK میں سہیل آفریدی کا کس طرح سے جہاں جہاں جاتے ہیں تو وہ ان کا والہانہ استقبال ہوتا ہے، جہاں جہاں جلسہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سہیل آفریدی وہاں کامیابی جلسہ ہوتے ہیں۔ اب صرف رہ گئی باری بلوچستان کی، اور بلوچستان بھی انشاءاللہ سہیل آفریدی اور عمران خان کو کبھی بھی
مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پختون ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستانی ہو، سارے پاکستان کو عمران خان صاحب نے ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ساری کل سیاست کا پرفارمنس ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک لیڈر پوری قوم کو یونائٹ کرتا ہے، نہ کہ ڈیوائڈ کرتا ہے۔ اس سے پہلے، اس سے کچھ عرصہ پہلے جب بھی سندھیوں سے آپ بات کرتے تھے تو وہ پنجابیوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے، جب بھی پنجابیوں سے بات کرتے تھے تو وہ پختونوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ اب اس سے پہلے بلوچستان میں جو بلوچی تھے، اگر ان سے بات کرتے تھے وہ پنجابیوں کے خلاف، پختونوں کے خلاف، یعنی سارے ہی قبیلے، یعنی سارے ہی ریجنز کے لوگ آپس میں دستوں گریباں باندھتے۔ اور یہ رول آیا تھا برطانیہ، برٹش کی جانب سے، جو وہ کہتے تھے لسانیت کے اوریجنل بنیاد پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے ان کے اوپر رول کیا جائے، جو کہ موجودہ کمپنی، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ جو مافیا بیٹھے ہیں، یعنی زرداری، نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ ڈاکو ڈفرس الائنس کا جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ کبھی لسانیت کی بنیاد پر ہمیں ڈیوائڈ کرتے تھے، کبھی زبان کی، کبھی ریجنل علاقے، کبھی ثقافت کی بنیاد پر ہمیں الگ کرتے تھے، کبھی ہمیں جاہل کہتے تھے، کبھی بلوچستان کو جاہل کہتے تھے، کبھی ہمیں ان پڑھ کہتے تھے، کبھی سندھیوں کو سست کہتے تھے، کبھی پنجابیوں کو تیز کہتے تھے، یعنی ایک دوسرے میں نفرت پھیلا کر اور ہمیں عوام کو آپس میں لڑوا کر، عوام کے بیچ میں نفرت کے بیج بو کر خود مزے کرتے تھے، اپنے جی ایچ کیو میں انٹرا اسٹیٹ بنا کر بیٹھے تھے، اپنے بچے باہر، ان کی تعلیمیں باہر، ان کے صحت باہر، ان کے علاج باہر، ان کی پراپرٹیاں باہر، اور ہمارے اوپر کیا کرتے تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز حکومت کرتے تھے اور ہمیں لوٹتے تھے، مارتے تھے، کھاتے تھے، اور کوئی آواز اٹھاتا تو انہیں کڈنیپ کر دیتے تھے، اور 30 ہزار اب بھی پاکستانی جبری گمشدگی کا شکار ہے، اور ابھی بھی کوئی سچ بولتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ کمپنی کی روایت ہے 1947 سے لے کر 2025 تک، یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری کمپنی کی یہی روایت رہی ہے، اور آج ان کی پرفارمنس یہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے 26-27 سال کی پرفارمنس میں یہ کر کے دکھایا کہ پوری قوم کو، پورے پاکستان کو، سندھی کو، بلوچی کو، پختون کو، کشمیری کو، گلگت بلتستانی کو ایک پاکستانی بنایا، جو مل کر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں: کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، اور پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔